दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 23 के आगाज में बमसी और तुर्गुत हाली बाजार के सराय में लेटे हुए होते हैं। तब बमसी बहुत बेचैन होता है। कभी वो बिस्तर पर सीधा लेटता है तो कभी दाएं बाएं लेटता है, लेकिन बमसी को नींद नहीं आती। आखिरकार तंग होकर बमसी अपना बिस्तर जमीन पर लगाता है और कहता है कि ये बिस्तर है या दुश्मन। फिर बमसी दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं होती। फिर तुर्गुत बमसी से कहता है कि बिस्तर कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, बस इंसान का अकेलापन उसका दुश्मन होता है और तुम भी अकेलेपन से उकता गए हो। मेरे भाई, तुमको किसी बिस्तर पर सुकून नहीं आने वाला। इस पर बमसी कहता है कि मेरे पास मेरी तलवार और मेरे भाई हैं, मुझे और किसकी जरूरत है। यह सुनकर तुर्गुत अपने बिस्तर से उठकर बमसी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि एक मर्द के लिए तलवार और भाईचारा अहम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपने दिल में मोहब्बत को फरोग दिया जाए। इस पर बमसी कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि मेरा भाई तुर्गुत मुझसे मार खाना चाहता है। फिर दोनों में कुश्ती शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ खूब जोर आजमाई करते हैं। फिर तुर्गुत कहता है कि तुमने पूरी रात बमसी की कहानी सुनाई, आप तो मुझसे कुश्ती कर रहे हो। इसके बाद वो एक दूसरे को छोड़कर गले मिलते हैं और दोबारा लेट जाते हैं। दूसरी जानब सरदार जानदार अपने घर वालों के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। तब उराल कहता है कि अर्तुगरुल की हद अपने दायरे से बाहर फैल चुकी है, अर्तुगरुल को शुरू में ही कुचल देना चाहिए था। इस पर जानदार कहता है कि मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया है, अगर मेरा हाथ हवा में रह गया तो जो कुछ मैं कर सका वो मैं करूंगा। फिर चुल्पान खतून कहती है कि अर्तुगरुल सरदार जानदार के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अगर वो असलहान खतून से शादी करने से इनकार करता है तो यकीनन उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। फिर असलहान खतून कहती है कि बाबा, आपने मुझे एक शादीशुदा मर्द के हवाले करने का सोचकर बड़ी कुर्बानी दी है। मैं आपकी खातिर ये तकलीफ सारी उम्र बर्दाश्त करूंगी, लेकिन मुझे खौफ है कि अगर अर्तुगरुल साहब ने इस शादी पर अपनी आंखें बंद कर ली तो सवाए बुराई के कुछ हासिल नहीं होगा। फिर उराल कहता है कि बाबा, इस सब की वजह आप हैं। ये सुनकर अलियार गुस्से से कहता है कि भाई, हमने सिर्फ आपकी गंदगी साफ करने के लिए सब पर रजामंदी जाहिर की, वरना हम किसी को भी अपने रोजगार पर हाथ डालने की इजाजत ना देते। इस पर उराल कहता है कि अफसोस अलियार अफसोस, तुम इतने अरसे से पढ़ रहे हो, लेकिन तुमने सियासत से राब्ता ही खो दिया है और अर्तुगरुल हमसे रोजगार छीनना चाहता है। वो बाजार को फतह करके ये समझता है कि वो नाकाबिले तस्खीर है, वो जानदार साहब की बेटी की ख्वाहिश क्यों रखेगा। उराल की ये बातें सुनकर जानदार उराल को गुस्से से खामोश करवाता है और कहता है कि होश में आओ उराल। तब असलहान दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और चुल्पान भी उसके पीछे चली जाती है। फिर अलियार उराल को कहता है कि क्या आपको पता नहीं चलता कि आपकी जबान से क्या निकल रहा है, आपने अपनी ही बहन का दिल तोड़ा है। इसके बाद अलियार भी वहाँ से चला जाता है। फिर उराल जानदार से कहता है कि बाबा, देखा आपने, भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो गया। इस पर जानदार कहता है कि हम अर्तुगरुल को रिश्तेदारी पर मजबूर नहीं कर सकते। उराल कहता है कि बाबा, न हमको अर्तुगरुल के साथ रिश्तेदारी और न ही शराकतदारी की जरूरत है, हमारे लिए ये काफी है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप मुझे इन चीजों से निमटने दें। ये सुनकर जानदार कहता है कि उराल, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उराल कहता है कि अगर अर्तुगरुल हमारी पेशकश कबूल नहीं करता तो हम हाली बाजार को अर्तुगरुल के लिए नाकाबिले अमल बना देंगे, हम काफिलों को बाजार आने से रोकेंगे। जल्दी कुस्तुनतुनिया से काफिला हाली बाजार आ रहा है, अगर वो काफिला बर वक्त हाली बाजार नहीं पहुंचता और उस पर डाकू हमला कर देते हैं तो तब कोई भी अर्तुगरुल पर भरोसा नहीं करेगा और बाजार सही तौर पर नहीं चल पाएगा। तब अर्तुगरुल आपके दरवाजे पर मदद मांगने आएगा। इस पर जानदार बहुत गुस्से से कहता है कि उराल, सरदार जानदार ने कब से सौदे में बेईमानी इख्तियार की। फिर उराल कहता है कि बाबा, क्या अर्तुगरुल ने ये नहीं छुपाया कि वो जिंदा है, क्या उसने धोखे से हाली बाजार हासिल नहीं किया और अर्तुगरुल को वही जवाब मिलेगा जिसका वो हकदार है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल हाइमा खतून और आर्तुगबे के साथ मरकजी खेमे में मौजूद होते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि चौधार कबीले ने मेरे अंदाज से पहले ही दांत दिखाना शुरू कर दिए हैं, वो हाली बाजार से हिस्सा चाहते हैं। ये सुनकर हाइमा खतून कहती हैं कि ये मुमकिन नहीं है, वो काई कबीला ही है जिसने हमेशा तकलीफ और मुश्किलात उठाई। फिर अर्तुगरुल कहता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि वो असलहान खतून की शादी काई कबीले में करना चाहते हैं। ये सुनकर हाइमा खतून खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, ये तो अच्छी बात है, हम दुदार की शादी असलहान से कर सकते हैं, असलहान एक बहादुर लड़की है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि वो असलहान खतून की शादी मुझसे करना चाहते हैं। ये सुनकर हाइमा खतून हैरान होकर कहती हैं कि बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो। तब आर्तुगबे कहते हैं कि दुदार साहब के गैर शादीशुदा होने के बावजूद
جاندار کا آپ کو شادی کی پیشکش کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ ضرور کسی بڑے کھیل کے پیچھے ہیں۔ وہ اسلحان کی شادی ہمارے سردار ارطغرل سے کر کے کائی قبیلے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ انہیں گمان تھا کہ میں ان کی پیشکش کو فوراً قبول کر لوں گا، اس لیے جب میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا تو وہ غصہ ہو گئے۔ اس پر آئمہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا اس کا مطلب ہے کہ صورتحال گمبھیر ہے، اگر تم ان کی پیشکش سے انکار کرتے ہو تو دونوں قبیلوں میں عداوت ہو جائے گی، اگر تم ان کی پیشکش قبول کرتے ہو تو چودار ہماری طرف ہوں گے، لیکن میری بیٹی حلیمہ سلطان خستہ حال ہو جائے گی۔ پھر ارطغرل آرتک بے سے کہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر آرتک بے کہتے ہیں کہ حضور بہت سے حکمرانوں اور سلطانوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے شادیاں کی، شادی طاقت کو مضبوط کرتی ہے اور رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں۔ حضور آپ کے عظیم خواب ہیں، ہم ان خواب کو پورا کرنے کے لیے چودار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ امی جان میں اس بارے میں سوچوں گا، اگر میں رضامند ہو جاتا ہوں تو حلیمہ سلطان کو خبر آپ نے دینی ہے۔ پھر ارطغرل آرتک بے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے ترک سرداروں کو خط لکھ دیے ہیں؟ اس پر آرتک بے کہتے ہیں کہ جی حضور، میں نے اس جمعہ کو تمام ترک سرداروں کو جمع ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ وہ تمام اچھی یادیں جو ہم نے ابھی تک اکٹھی کی ہیں وہ ہماری مشکلات کو آسان کرنے میں ہماری مدد کریں گی۔ کون سے مشکل دن ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے؟ آپ نے مجھے صلیبیوں کے ہاتھوں سے بچایا اور مجھے نئی زندگی دی۔ اسی دوران ان دونوں کو وہ خیالات آتے ہیں کہ جب ارطغرل نے حلیمہ سلطان کو صلیبیوں سے بچایا تھا۔ پھر ان کو گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں جب سردار سلیمان شاہ زندہ تھے۔ یہ خیالات آنے کے بعد حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ آپ کا راستہ ہمیشہ میرا راستہ ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اگر میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو آئے تو میں سمندر میں ڈوب جاؤں، تو میری زندگی ہو تو میری زندگی کا ستون ہو۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ ارطغرل مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے کبھی دکھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اسلحان خاتون کائی قبیلے سے واپس روانہ ہونے کے لیے اپنے گھوڑے کے پاس موجود ہوتی ہیں، تو اسی دوران وہاں ارطغرل آ کر اسلحان خاتون سے کہتا ہے کہ آپ کا سفر آسان ہو۔ پھر اسلحان ارطغرل کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تب ارطغرل کہتا ہے کہ میں جاندار صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر اسلحان خاتون کہتی ہے کہ میرے بابا پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں، وہ آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اب میں بھی جا رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ روانگی کا وقت ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی کے بلانے پر زیادہ ٹھہرنے کی قدر نہیں کی جاتی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ اسلحان خاتون کیا آپ خواتین کے انتظار نہیں کریں گی؟ آپ جانتی ہیں کہ حال ہی میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے ہمیں سخت پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اسلحان کہتی ہے کہ میرے بابا نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور میں اپنی حفاظت اچھی طرح کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد اسلحان خاتون گھوڑے پر بیٹھ کر غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب ترگت حانی بازار کے سرائے میں سپاہیوں سے صفائی کروا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں بمسی آتا ہے۔ تب ترگت بمسی سے کہتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا بستر سے ختم ہو گیا؟ اس پر بمسی کہتا ہے کہ میرے بھائی، کیا آدمی ایسے قید خانے میں سو سکتا ہے؟ جب تک میں بکری کی آواز نہ سن لوں اور آسمان پر تارے نہ دیکھ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ پھر بمسی بڑے جوش سے کہتا ہے کہ سپاہیوں اس جگہ کی اچھی طرح صفائی کرو اور اس جگہ کو نماز کے قابل بناؤ۔ اسی دوران گنگوت وہاں شیرہ لے کر آتا ہے۔ شیرے کو دیکھ کر بمسی کہتا ہے کہ ترگت میرے بھائی، میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ پانی پیے بغیر کون شہد اور شیرہ ختم کرے گا۔ ترگت کہتا ہے کہ چلو میرے بھائی مقابلہ کرتے ہیں، جو بغیر پانی پیے اس کو ختم کرے گا وہ قبیلے جائے گا اور ہارنے والا اس سرائے میں قیام کرے گا۔ اور کیا تمہیں منظور ہے بمسی؟ اس پر بمسی کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے، میں اس پتھر کے خیمے میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ دونوں مقابلے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور باقی سپاہی ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور گنگو شیرے کے 2 پیالے بھر کر ایک بمسی اور دوسرا ترگت کے آگے رکھ دیتا ہے۔ بمسی اور ترگت ایک ہی سانس میں پیالے ختم کر دیتے ہیں اور انہیں دوبارہ گنگوت پیالے بھر کر دیتا ہے۔ وہاں موجود کوئی سپاہی بمسی اور کوئی سپاہی ترگت کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک ایک پیالہ اور پی جاتے ہیں۔ ترگت اور بمسی کو شدید پیاس لگتی ہے تو سپاہی انہیں تنگ کرنے کے لیے پانی آگے کرتے ہیں، لیکن دونوں بمسی اور ترگت پانی ہٹا دیتے ہیں۔ پھر بمسی ترگت سے کہتا ہے کہ میرے بھائی، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس پر ترگت کہتا ہے کہ میں تمہیں شیرے کے ساتھ شہد کا چھتا کھانے کے لیے للکارتا ہوں۔ پھر سپاہی ان دونوں کے سامنے شہد کے چھتے رکھ دیتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ بھر بھر کر کھاتے ہیں، جو کہ بڑی مشکل سے ان کی حلق سے گزرتا ہے۔ سپاہی بار بار ان کے آگے پانی کرتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے پانی دور کر دیتے ہیں اور سپاہی ان کی حالت دیکھ کر بہت ہنستے ہیں۔ پھر
پھر گنگوت کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک دوسرے کو نہیں ہرا سکتے۔ شہد اور چھتا کھانے کے بعد بمسی اور ترگت کو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے کہ میری آنکھیں دھندلا گئی ہیں۔ ترگت میرے بھائی تم اتنا کیوں ڈگمگا رہے ہو؟ اس پر ترگت کہتا ہے او پہاڑوں کے ریچھ تم نے مجھے جلا دیا ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ مجھے آگ لگی ہے میرے بھائی۔ پھر دونوں فوراً پانی پیتے ہیں اور پانی کو اپنے چہرے پر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد زور زور سے ہنستے ہیں اور بمسی زور زور سے کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے جواب میں ترگت اور باقی سپاہی کہتے ہیں کہ حیو اللہ حق کے اللہ۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں باتوحان اورال کے پاس جا کر کہتا ہے کہ حضور استاد حضرت ریان ارطغرل کے لیے ندی سے سونا نکال رہا ہے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے کہ واہ ارطغرل واہ، میرے بابا اپنی بیٹی اسلحان کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے سرائے اور بازار کافی نہیں ہے جو اب تمہیں زمین سے بھی سونا لینا چاہتے ہو۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارطغرل، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا، میں تمہارا دل چیر دوں گا۔ یہ سن کر باتوحان کہتا ہے کہ حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلحان خاتون ارطغرل کی بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ اس پر اورال کہتا ہے کہ تم کو نہیں پتا، میں سرزمین کا مقدر اس کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ شام کو میرے خیمے میں آنا، تم کو سارا منصوبہ بتا دوں گا۔